نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کے تمام معاملات میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ بے شک تمام تر تعریفات و توصیفات اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ ہم اس ذات کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمارا ہر لمحہ، ہماری ہر سانس اس کا شکر ادا کرے۔ اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، کیا اسلام میں شعر و شاعری جائز ہے یا نہیں؟ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ قرآن اس حوالے سے کیا کہتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اور شاعروں کی پیروی گمراہ کرتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، کیا تو نے نہ دیکھا کہ وہ ہر نالے میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں۔ محترم ناظرین، شاعری دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے جائز اور دوسری ہے ناجائز۔ اگر تو اشعار کے پڑھنے سے یہ مقصود ہو کہ ان کے ذریعے تفسیر و حدیث میں مدد ملے، یعنی عرب کے محاورات اور اسلوب کلام کو جانا جائے، جیسا کہ شعراء جاہلیت کے کلام سے استدلال کیا جاتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس طرح کی شعر و شاعری پڑھ سکتے ہیں، یہ شعر و شاعری جائز ہے۔ اور جو دوسری قسم ہے یعنی ناجائز شاعری، ایسے اشعار کے جس میں کسی مخصوص عورت کے اوصاف کو بیان کیا جائے، ایسی شاعری ناجائز ہے۔ اس کے علاوہ جو شاعری لغو و باطل پر مشتمل ہو تو وہ بھی ناجائز ہے، کیونکہ اکثر آج کے زمانے کے شعراء ایسے ہی بے تکی ہانکتے ہیں، اور اس کی قرآن پاک نے مذمت فرمائی ہے۔ جائز شاعری کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہے کہ حضور نے فرمایا بعض اشعار حکمت ہیں، اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مشرکین کی ہجو کرو، جبریل تمہارے ساتھ ہیں۔ مشرکین کی ہجو سے مراد ہے یہ ایک ادبی طرز ہے جس میں شاعر یا لکھاری اپنے اشعار کے ذریعے مخالفین پہ طنز و مزاح کرتا ہے، اس طرح کی شاعری جو ہے وہ جائز ہے۔ اور دوسری طرف آتے ہیں جو ناجائز شاعری، اس کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ آدمی کا پیٹ پیپ سے بھر جائے، ذرا الفاظ پہ غور کریں کہ آدمی کا پیٹ پیپ سے بھر جائے جو اسے فاسد کر دے، یہ اس چیز سے بہتر ہے کہ انسان شعر و شاعری کرے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ آج کل ہم میں سے کون ہے کہ جو شعر و شاعری کو قرآن پاک کی تفسیر کے لیے یا حدیث کی تفسیر کے لیے پڑھتا ہے، یا کوئی علامہ اقبال کی شاعری پڑھ رہا ہے؟ کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ آج کل تو لوگ غالب کو پڑھ رہے ہیں، جون ایلیا کو پڑھ رہے ہیں، فراز کو پڑھا جا رہا ہے، اور اس قسم کی جو شاعری ہے جس میں بے تکی سی باتیں ہیں، عورت کے حسن کو، عورت کے اوصاف کو بیان کیا جا رہا ہے، یہ سب حرام ہے۔ ابھی آپ نے حدیث سنی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ سن کے کیا آپ کے رونگٹے نہیں کھڑے ہوئے کہ انسان کا پیٹ جو وہ پیپ سے بھر جائے، یہ اس چیز سے بہتر ہے کہ وہ شعر و شاعری کرتا ہو۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا یہاں ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آج میں نوجوان نسل سے مخاطب ہوں، آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو شاعری کو اس لیے پڑھتا ہے کہ وہ قرآن پاک کی تفسیر کو پڑھ سکے یا حدیث کا مطالعہ کر سکے؟ اور ایک اچھا بھلا انسان جو وہ جون ایلیا صاحب کی اگر شاعری پڑھے تو وہ دیوانہ ہو جاتا ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں بھی آپ کی زندگی میں چل رہا ہے، کوئی ٹینشن نہیں بھی ہے، آپ دکھی سی کوئی شاعری پڑھ لیں آپ دکھی ہو جائیں گے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر کیوں آپ خود کو ڈپریشن کا شکار کر رہے ہیں؟ ٹینشن اگر لینی ہے نا تو اس چیز کی لیں کہ میں نے آج کتنی نمازیں پڑھی ہیں۔ ٹینشن اگر لینی ہے تو اس چیز کی لے کہ میں نے قرآن پاک کو کتنا پڑھا ہے اور کس طرح میں قرآن پڑھ رہا ہوں، کیا میں نے کبھی قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کی ہے؟ اس چیز کی ٹینشن لے۔
قرب قیامت ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب علم تو بہت زیادہ ہوگا لیکن اس پر عمل نہیں ہوگا۔ اس بات کو نا آپ نے اچھے طریقے سے یاد رکھنا ہے کہ علم تو آپ تک پہنچ رہا ہے، اگر ہم عمل نہیں نہ کریں گے تو ہم گناہ گار ہوں گے۔ اب عمل کرنا ہمارا کام ہے۔ اللہ رب العزت سے اس چیز کی توفیق مانگا کرے کہ جو سیکھ رہے ہیں اس پر ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔